السلام علیکم۔ 2025 سے 2026 کیسے مختلف ہوگا سیاسی میدان میں، یہ ایک اہم سوال ہے۔ پاکستان میں جمہوریت کے نعرے سارے مارتے ہیں، لیکن عملی طور پر جمہوریت اس کے قریب اس کی روح کے بھی قریب پاکستان میں اس وقت موجود نہیں ہے، اور یہ ابھی نہیں ہے، پچھلے کئی سالوں سے ایسے ہی ہے۔ کوئی 1 سال 2 سال تھوڑی سی نسبتاً فضا بہتر ہو جاتی ہے، پھر 5-7 سال ہم ویسے ہی نیچے چلے جاتے ہیں۔ ڈیموکریسی کے جو معیارات ویسٹ نے قائم کیے ہیں وہ تو شاید بیشتر ڈیولپنگ کنٹریز میں نہیں ہوں گے، لیکن پاکستان میں یہ جو حکومتیں بنانے اور گرانے کا طریقہ کار ہے، اس نے بہت ساری جو میڈیا فریڈم ہے، شخصی آزادیاں ہیں، اس کو بھی کمپرومائز کر دیا ہوا ہے۔ جو موجودہ صورتحال میں ہم نے پچھلے 2025 میں سب سے بڑا ایک چیلنج دیکھا، وہ یہ تھا کہ پی ٹی آئی اور حکومت وقت کے درمیان جو معاملات تھے وہ کچھ ایسی شکل اختیار کر گئے ہوئے ہیں کہ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کھڑی نظر آتی ہے، اور مخالفت کے اندر پاکستان تحریک انصاف کھڑی نظر آتی ہے۔ ان کے درمیان مختلف مواقع کے اوپر بات چیت کے حوالے سے بے شمار دفعہ اٹیمپٹس ہوئیں، کبھی بھی میٹیریلائز نہیں ہوئی، اور اس کا بڑا سبب جو تھا عمران خان کا یہ انکار تھا، یا ان کا یہ بیانیہ تھا کہ میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، اور ان کی ملاقات کی خواہش ہے کہ یا عاصم منیر ان کے ساتھ آ کے بیٹھ جائیں تو یا ڈی جی آئی ایس آئی بیٹھ جائیں، جو دونوں ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ سلسلہ آگے چلے گا کیسے؟ آج کل پھر بہت تذکرہ ہوتا ہے کہ بات چیت کو سلسلہ آگے بڑھانا ہے، تو کیا فیلڈ مارشل سیل میں جا کے عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں گے؟ نہیں ہوگا، اٹس ناٹ ڈویبل۔ تو نقطہ آغاز تو ایسا ہی ہوگا کہ سیاسی میدان کے اندر بیٹھے ایک میز کے اوپر، ایک طرف رانا ثناء اللہ بیٹھے ہوں، دوسری طرف پی ٹی آئی کے جو سرکردہ شخصیات ہیں، بیرسٹر گوہر بیٹھے ہوں، یا شاہ محمود قریشی ہو سکتا ہے بیٹھے ہوں، تو پھر یہ سلسلہ آگے چل سکتا ہے۔ تو آج کے پروگرام میں اس کو ڈسکس کریں گے کہ کیا یہ جو نیا سال کا آغاز ہے یہ پاکی سیاست میں کوئی بہتری والا ماحول لائے گا۔ بہتری والا سوال کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جتنی ماضی کی حکومتیں تھیں، وہ نواز شریف کی حکومت گرتی ہے تو نواز شریف جیل میں پڑے ہوتے ہیں، یوسف رضا گیلانی کی یا ان کی پیپلز پارٹی والوں کی حکومت گرتی ہے تو وہ جیل میں پڑے ہوتے ہیں، شاہد خاقان جاتے ہیں تو وہ جیل میں پڑے ہوتے ہیں، اب عمران خان کی حکومت گری ہے تو عمران خان اور پی ٹی آئی والے جیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس سائیکل کو بریک کرنا بھی ضروری ہے تاکہ ایک سٹیبل ڈیموکریٹک کنٹری کی طرح، جہاں ہیومن رائٹس کی بہت پاسداری ہو اور جوڈیشل سسٹم بڑا تگڑا ہو، اس کو لے کر پاکستان آئندہ سال میں آگے بڑھ سکے۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہے رانا ثناء اللہ خان، وزیر اعظم کے سیاسی امور کے مشیر ہیں۔ سر، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بیرسٹر عمیر نیازی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں جوائن کریں گے۔ عمیر صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید۔ رانا ثناء اللہ صاحب، کیا معاملات کس طریقے سے تحریک انصاف کے ساتھ آپ آگے چلانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جس طرح سے آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی ہے کہ سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ آپس میں بیٹھنا چاہیے، آپس میں بات جو ہے وہ کرنی چاہیے، اور اسی سے ڈیموکریسی جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے۔ تو اس میں معاملہ یہ ہے کہ ہمارے میڈیا کو بھی اور وہ آوازیں جن کو نیوٹرل سمجھا جاتا ہے ان کو بھی اپنا جو ہے وہ حق ادا کرنا چاہیے اور اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ اگر میں انکاری ہوں تو پھر میرے متعلق بات کی جائے نا کہ میں اس کی راہ میں حائل ہوں۔ اگر عمیر نیازی صاحب بھی جو کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی ٹھیک ہے، تو پھر تو اسی طرح سے ہے کہ پھر تو دونوں باتیں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، لیکن نیوٹرل آوازیں جو ہے وہ دونوں کو کہہ رہی ہیں کہ جی دونوں ٹھیک ہیں، تو اس سے پھر جو ہے وہ ڈفرینشیٹ نہیں ہوتا، یعنی جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ لوگوں کی سمجھ کی حد تک بھی اور ادروائز بھی جو ہے وہ پورے نکھار سے سامنے نہیں آتی۔ دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ عمیر نیازی صاحب ایم این اے ہیں اور پی ٹی آئی کے بڑے جو ہے وہ سینئر رہنما ہیں۔ میں بھی اپنی جماعت میں اپنی پوزیشن رکھتا ہوں، تو کیا ہمارے جو ہے وہ مذاکرات کرنے سے جو ہے وہ مذاکرات جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، یا وہ گفتگو جو آپ کا مقصد ہے وہ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ وہ تبھی ہوگی کہ جب میاں نواز شریف چاہیں گے، عمران خان صاحب چاہیں گے، پیپلز پارٹی سے زرداری صاحب چاہیں گے۔ یہ صحیح ہے۔ اور رہی بات اسٹیبلشمنٹ کی، تو اسٹیبلشمنٹ تو جیل میں کیا، وہ یہاں پہ بھی جو ہے وہ آن دی ادر سائڈ آف دی ٹیبل وہ تو نہیں بیٹھ سکتی، نہ کانسٹیٹیوشنلی نہ لیگلی ان کو اس بات کی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن اس بات کی جو ہے وہ اجازت دیتا ہے۔ ہاں،
جب یہ بات ہو تو ان میں ایک رول یا ایک اعتماد جو ہے ان کا بھی ہونا چاہیے، بلکہ دوسرے ادارے جو ہیں ان کا بھی ہونا چاہیے۔ تو جب تک ان جو ہے وہ رہنماؤں کے جو ہے وہ مابین تلخی کا وہ معیار جو 2011 کے مینار پاکستان کے جلسے سے شروع ہوا اور آج تک 2011 کے جلسے کو کس نے سپورٹ کیا تھا؟ نہیں، سپورٹ تو اسٹیبلشمنٹ نے کیا تھا نا، تو پھر اسٹیبلشمنٹ ایک اسٹیک ہولڈر کے طور پر ساتھ ہوگی نا۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہاں سے شروع ہو کے آج تک ان 4 رہنماؤں میں سے ایک صاحب جو ہیں وہ گالیاں دے رہے ہیں تینوں کو۔ کبھی آپ نے ان تینوں کو بھی سنا ہے، کبھی آپ نے سنا ہے کہ میاں نواز شریف نے عمران خان صاحب کو مخاطب کر کے جو ہے وہ ان کے متعلق کوئی ایسے الفاظ بولے ہوں جن کے اوپر اعتراض یا جو کہا جا سکے کہ برودی بیلٹ ہے؟ زرداری صاحب نے بھی میرا خیال نہیں کیا۔ سر میں آپ کو اگر 80 اور 90 کی آپ کی سیاست کی مثال دوں، نہیں چلے 80 کی میں کہتا ہوں کہ چلو ابھی مثال نہیں ہے، پچھلے 10 سال کی لے لیں۔ نہیں میں آپ کو مثال اس لیے دینے لگا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو کسی زمانے میں کھڑا کیا گیا تھا IGI کے فورم سے محترمہ کو اقتدار سے باہر رکھنے کے لیے، ان کو سیکورٹی رسک قرار دیا جاتا تھا۔ تو نواز شریف صاحب بہت کچھ اس وقت کہتے تھے جو نہیں کہنا چاہیے، جو آج کل نہیں کہتے، اس کے بعد وہ باز آ گئے۔ اسی طریقے سے 2011 سے عمران کو پچ کیا گیا تھا زرداری صاحب اور نواز شریف کے مخالف، تو وہ دونوں کو چور ڈاکو کہتے تھے کیونکہ یہی بیانیہ تھا۔ چلیں اب آپ وہ پچنگ جو ہے وہ ختم ہو گئی، اب تو سب کی ختم ہو گئی، اب پچ ہی نہیں بچی کھیلنے کے لیے، نہیں ختم ہو گئی ہے، تو پھر اب بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں، اب غلطی کر رہے ہیں اسی لیے جیل میں۔ تو پھر بات یہ ہے کہ پھر یہ غلطی آپ نے بڑا برنٹلی کہہ دی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر نیوٹرل آوازیں جو ہے وہ یہ کہیں تو ہو سکتا ہے کہ پھر اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو اس کو اس بات کا احساس ہو۔ یہ ان کو احساس دلانا کافی مشکل کام ہے۔ عمیر نیازی صاحب سے پوچھتے ہیں، عمیر صاحب جو رانا صاحب کی ایک بات، وہ 100 باتوں کی کہتے ہیں نا، ایک بات وہ یہ ہے کہ نواز شریف، زرداری اور عمران خان یہ تینوں کہیں گے کہ بات چیت سے آگے چلنا ہے تو پھر بات چیت آگے چلے گی، ویسے نہیں چلے گی۔ اور چوتھا سٹیک ہولڈر جس کو انہوں نے اتنا وزن نہیں دیا، وہ ان ساروں پہ بھاری، وہ اسٹیبلشمنٹ ہے۔ تو 4 آپ سٹیک ہولڈرز ہیں، آپ کی جماعت بھی تبھی آگے بڑھ سکتی ہے کہ ان 4 کی اس کے اندر کانسنٹ شامل ہو۔ تو سلسلہ آگے چلے گا کہ نان سٹارٹر ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل رانا صاحب نے سٹیک ہولڈرز بالکل رائٹلی پن پوائنٹ کیے ہیں، یہی ہیں، اور خاص طور پہ 9 مئی کے بعد جتنا بھی چاہیں اسٹیبلشمنٹ اس سے باہر نہیں نکل سکتی، وہ ایک سٹیک ہولڈر کی پوزیشن لے لی ہے۔ آگے آخری جو ISPR کی پریس کانفرنس تھی اس کا بھی کانٹیکسٹ دیکھ لیا جائے تو وہ بھی اسی کے ارد گرد ہی گھومتا ہے، تو اس سے تو اگر لے لیا جائے، اگر ہم کہیں کہ عمران خان کی طرف سے خالی تلخی ہے تو یہ کہنا مناسب نہیں ہوگا۔ سختی پھر ایک اور فریق کی طرف سے بھی ہے، اس میں بھی جو الفاظ استعمال ہوئے وہ بھی اسی چیز کی غمازی کرتا ہے کہ اس وقت ماحول نہیں ہے، اس وقت موسم نہیں ہے ٹاکس کا۔ سیاسی طور پہ تو بات یہ بالکل درست ہے کہ ہونا کیا چاہیے کہ بات چیت ہونی چاہیے، ہر کوئی یہی کہتا ہے بات چیت، مگر جب ایک ماحول ہی نہ ہو، جب اس وقت اتنی ایک دھند آلود ماحول ہو جس میں نظر ہی کچھ نہ آ رہا ہو، تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ شاید ٹاکس نہ ہو سکے۔ حالانکہ مینڈیٹ عمران خان نے بڑا کیٹیگوریکلی دیا ہوا ہے ٹاکس کے حوالے سے، محمود خان اچکزئی کے پاس ہے، مگر آپ دیکھیں کہ ان کی طرف سے بھی انیشیٹو نہیں نظر آ رہا، اور انیشیٹو کیوں نہیں نظر آ رہا، اس کی 2 واضح وجہ ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہی کہ 2 فریقین کے اس وقت سنگ پھنسے ہوئے ہیں، اور وہ اس پوزیشن میں ہے شاید کہ اگر کوئی بیچ میں ان کے درمیان گھسنے کی کوشش کرے تو اس شخص کا شاید نقصان ہو، ان 2 فریقین کی پوزیشن وہی برقرار رہے۔ تو اس کے لیے اگر اس ڈیڈ لاک کو ہم واقعی توڑنا چاہتے ہیں آنے والے دنوں کے لیے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح جو آپ نے انٹرو کے شروع میں کہا کہ ہم ایک ڈس فنکشنل ڈیموکریسی میں آپریٹ کر رہے ہیں، دیکھیں خالی ٹاکس کا مقصد یہ نہیں ہے، ہم نیرو ڈاؤن اس کو شاید کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی حد تک، دیکھیں یہ براڈر اینڈ ٹاکس ہیں۔ اگر آپ نے آئینی ڈھانچے کو اٹھا کے دیکھ لیں، کیا وہ آئینی ڈھانچہ ایک عام آدمی کے لیے ڈیلیور کر رہا ہے؟ چاہے جو بھی ترامیم کے آپ میرٹس کی بات کر لیں، اس سے پہلے بھی یہ ڈھانچہ ہمارے لیے ڈیلیور نہیں کر رہا تھا۔ آپ دیکھ لیں ایک ایسا ملک ہے ہم، مطلب جو ہے نا، دیکھ کے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا بجٹ جو بنتا ہے، آج کل جو کچھ بھی یہ کام کر رہے ہیں جیلوں میں ڈالنے والے، یہ تو موجودہ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کو، میں بھی بیٹھ کے یہاں سوال اٹھاؤں گا اور آپ بھی کہیں گے، بڑی آسانی سے ہم یہ بات کہہ دیں گے، لیکن آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے آپ لوگوں کو کم از کم یہ اقرار ضرور کرنا چاہیے کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے جو کام کیے تھے، رانا ثناء اللہ پہ 15 کلو ہیروئن ڈال کے جیل میں ڈال دیا تھا، وہ حنیف عباسی کی رات ایفیڈرین نکل آئی تھی الیکشن کی رات کو، نواز شریف اکاؤنٹ ریسیویبل کے اوپر ڈسکوالیفائی، الیکٹڈ پرائم منسٹر ڈسکوالیفائی ہو کے جیل پہنچ گیا تھا،
تو وہ کارنامے بھی ایسے ہیں کہ جن کو سنہری روپ میں لکھا جائے گا. تو آپ کو پہلے ماننا چاہیے کہ ہم نے غلط کیا تھا اور آپ یہ غلط کر رہے ہیں. میں کہوں گا کہ یہ غلط کر رہے ہیں لیکن آپ اپنی غلطی نہیں مانتے. اچھا نہیں بالکل دیکھیں جس نے بھی کیا, میں پہلے بھی رانا صاحب کی موجودگی میں اور شاید آپ کے ہی پروگرام میں کہا تھا وہ بالکل غلط کیا تھا, مگر دیکھیں یہ قصے کہانی کا رخ اور طرح سے ہے. آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں بالکل یہ موقف آپ کا ٹھیک ہوگا, مگر دیکھیں بنانے والے کون تھے؟ بنانے والے تحریک انصاف نہیں تھی. تحریک انصاف کی اس پہ اگر خاموشی اس وقت رکھی گئی وہ مجرمانہ فعل تھا, وہ اس پہ خاموشی نہیں ہونی چاہیے تھی. اگر آپ تو لڈو کھا رہے تھے جب نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تھی اکاؤنٹ ریسیویبل پہ. دیکھیں نا میں ابھی آپ تو اس میں حصے دار تھے. نہیں دیکھیں وہ ایک سیپریٹ چیز ہے, اس پہ بھی ابھی بات کر لیتے ہیں. آپ نے رانا صاحب والی بات کی, دیکھیں اس وقت کیبنٹ کے اندر سے آوازیں آئی, لوگوں نے کہا اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے, سیاسی انتقام اس طرح سے نہیں بنانا چاہیے. جہاں تک دیکھیں ایک سوال ہے, آج بھی چلے بیٹھ جائیں, ایک بڑا آسان سا طریقہ ہے. دیکھیں بات ہے کہ ایون فیلڈ کی آج بھی بات ہو رہی ہے, آج تک کسی نے ریسورسز تو نہیں اس کے جسٹیفائی کیے نا. آپ ایون فیلڈ بننے کی ٹائم لائن اور پاکستان میں موٹر وے کی ٹائم لائنز دیکھ لیں, آپ جوڑ لیں. اس وقت موٹر وے کی کمپنی کو ٹیکس ایگزیمپشن کیوں دی گئی, کیا باقی کمپنیوں کو دی گئی تھی؟ وہ ساری چیزوں کو جوڑیں گے, وہ کویسچنیبل سوال ہے. آج دیکھیں اگر ہم سیاستدان ہیں نا, اپنا دامن ہم کہتے ہیں صاف ہے, آج اس پہ انڈیپینڈنٹ انکوائری بٹھا لیں, بات ہے پروب کر لیں. یہ پبلک منی کا سوال ہے, بات ہے ایک بڑی ایک ایون فیلڈ کی جو پیمنٹس تھی, جو منی ٹریل تھی, وہ نان ایگزسٹنٹ ہے اور وہ کویسچنیبل ہے. لیکن اکاؤنٹ ریسیویبل پہ پرائم منسٹر کی ڈسکوالیفیکیشن اس سے 100 گنا بڑھ کے کویسچنیبل ہے. آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو آپ اس کا مقصد تھوڑی ہے کہ جس طرح وہ آج کل پنجاب والے وہ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ والے بندہ پکڑتے ہیں, اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا. پتہ نہیں کئی 100 بندہ مار دیا انہوں نے. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کر رہے ہیں وہ, تو آپ یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. میں تو نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں دیکھیں ایز پبلک ریپرزینٹیٹیو ہمیں فورتھ کمنگ ہونا چاہیے. دیکھیں سوال یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس ٹریل ہے نہیں ہے, بات ہے کہ ہم ایک ایک پینی کا سوال دینا ہے. دیکھیں پاکستان کے ساتھ ظلم کیا ہوا ہے, دیکھیں 100-150 بلین ڈالر کا ڈیٹ ایسے تو نہیں بن گیا. بات ہے ہم نے کچھ نہ کچھ غلط کیا ہے, اور بنیادی طور پہ ہمارا یہی آئینی قانونی ڈھانچہ اس چوری کو سپورٹ کر رہا ہے. ہم اس چیز کو کبھی ٹکر ہی نہیں مارے. جو میں پہلے تھوڑی دیر پہلے کہنے کی کوشش کر رہا تھا, دیکھیں اس ملک کا جو بجٹ تیار ہوتا ہے, ہم ہر سال بجٹ پاس کرتے ہیں, 85% ایسا بجٹ ہے جس پہ ووٹ ہی نہیں ہوتا, مطلب جس کو ہم چارج ایکسپینڈیچر کہتے ہیں. کیا دنیا میں کوئی ایک ایسا ملک دکھا دیں جس میں اس طرح کا کام ہوتا ہو؟ IMF کے 23 پروگرام ہو گئے, کوئی ایسی شک موجود نہیں ہے جو باؤنڈ کرے کہ کوئی بھی حکومت قرضہ لے رہی ہے وہ پریزنٹ ہو, پارلیمنٹ اس کی اپروول دے. کوئی بھی بڑا پروجیکٹ پارلیمنٹ کی اپروول سے نہیں ہوتا. دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا کہ بغیر بل پاس کیے کوئی پروجیکٹ گو تھرو ہو جائے. یہاں ایک سائن پہ ابھی بھی وزیر اعظم کا سٹیٹس وائس رائے والا ہے, CM کا سٹیٹس وائس رائے والا ہے, جو مرضی سے جدھر خرچ کر لیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بات ہے کہ ہم ملک کس طرح سے چلا رہے ہیں. ملک ایک عام آدمی کے لیے, اگر یہ ایک آئین یہ قانون عام آدمی کے لیے نہیں ہے, آپ کے میرے بیٹھنے کا تو فائدہ ہی نہیں ہے. اس کی تو ہم سوچ ہی نہیں رہے. اس کو تو ہم نے بتا دیا کہ وہ ہمارے لیے کمائے, ہمیں ٹیکس دے اور ہم اس کی پیسے پہ عیاشیاں کریں. بالکل صحیح. رانا صاحب اس وقت سب سے بڑا سوال جو آپ کی بھی پیش نظر رہنا چاہیے, جس حکومت کا خاتمہ ہوتا ہے اس کے بندے جیل میں پڑے ہوتے ہیں, یہ سلسلہ کبھی تو بریک ہونا چاہیے. پچھلی ساری حکومتوں کا آپ جائزہ لے لیں, اینڈ یہی ہوتا ہے. نہیں, ہم نے تو بریک کیا تھا. پیپلز پارٹی اور PMLN نے جب چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تو اس کے بعد پھر یہ سلسلہ جو ہے یہ بریک ہو گیا تھا, ہو جانا چاہیے تھا, اور پارلیمنٹ نے جو ہے وہ ان 2 ٹینیور میں اپنی جو ہے وہ مدت بھی پوری کی, اور جو لوگ الیکٹ ہوئے انہوں نے اپنا پورا وقت جو ہے وہ سر. وزراء اعظم اپنی مدت نہیں پوری کر سکے. وزراء اعظم بہرحال وہ بھی اس کے پیچھے بھی وہی صورت تھی جو جس کو ہم اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس کے بعد پھر 2011 میں جب عمران خان صاحب آئے ہیں تو انہوں نے آ کے پھر ایک اپنا اور سلسلہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ شروع کر دیا. اب عمیر نیازی صاحب نے بات کی ہے کہ جی دھند بہت ہے, تو پھر یہ دھند جو ہے اگر معاملات جو ہے وہ گفتگو سے مذاکرات سے طے ہونے ہیں اور اس بات کو سبھی اس بات کی اہمیت کو سمجھتے ہیں, تو پہلے یہ دھند جو ہے یہ دور ہوگی تو پھر راستہ بنے گا اور کوئی اس طرف جو ہے وہ سفر کر سکے گا. اب دھند کس بات کی؟ اب آپ مجھے بتائیں کہ چلیں پولیٹیکل پارٹیز پولیٹیکل لیڈرز ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ جلسے بھی کرتے ہیں, جلوس بھی کرتے ہیں اور گفتگو ہو جاتی ہے. اس میں بعض اوقات جو ہے وہ تھوڑا بلو دی بیلٹ کہہ لیں یا تھوڑا تجاوز ہو جاتا ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس وقت PTI کا جو سوشل میڈیا ہے
یہ جو ایک ایسے ادارے جو کہ اس ملک کے دفاع کا ذمہ دار ہے اس کے اور اس کی لیڈرشپ کے متعلق جس قسم کی مہم جوئی کر رہا ہے، اب یہ دھند جو ہے یہ جب تک ختم نہیں ہوگی تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ کس طرح سے پھر جو ہے وہ اس طرف جو ہے وہ سفر کا آغاز ہو سکے گا۔ سر مثالیں ہر دور کی ملتی جلتی ہیں۔ نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، مریم ان کا سوشل میڈیا ایکسل چلایا کرتی تھی پرائم منسٹر ہاؤس سے، اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو شدید تحفظات تھے کہ یہ سوشل میڈیا سیل جو ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کو ہوا دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ سوشل میڈیا کی پوری ٹیم کو بعد میں یہاں سے موو کیا گیا تھا پرائم منسٹر ہاؤس سے۔ تو ان چیزوں کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے، اور ایک خاص حد سے زیادہ آپ کو ریڈ لائنز کراس بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ ریاستی اداروں کو اس حد تک تنقید کریں کہ وہ ادارے کمزور ہونا شروع ہو جائیں تو یہ بھی قومی مفاد نہیں۔ تو آپ کو بیٹھ کے حدود کا تعین کرنا ہے کہ یہ میری حد ہے شروع ہوتی ہے اور یہاں میری حد ہے ختم ہوتی ہے۔ تو آپ 4 ہی اسٹیک ہولڈر ہیں، آپ نے نام خود گنوائے، بالکل صحیح نام گنوائے ہیں، نواز شریف، آصف زرداری، عمران خان اور چوتھی اسٹیبلشمنٹ۔ بیٹھ کے کچھ رولز آف دی گیم طے کر لیں، آگے کام کچھ بڑھنا چاہیے، پاکستان آگے بڑھے گا، ترقی کرے گا۔ اگر آپ اس دونوں میں یہ بات میں اس لیے میں نہیں کر رہا کہ وہ میرے لیڈر ہیں۔ اب دیکھیں کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ اس بارے میں آپ مجھے بتائیں کہ جو انہوں نے 2025 میں جو کیا ہے اس سے زیادہ وہ کیا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے ان کو جو ہے وہ بلکہ پوری اپوزیشن کو انہوں نے ایک دفعہ آفر کیا، دوسری دفعہ کیا، تیسری دفعہ جس دن بجٹ پاس ہوا ان کی سیٹوں پہ چلے گئے، وہاں پہ جا کے کہا کہ ہمیں بیٹھنا چاہیے، اگر آپ میرے پاس نہیں آنا چاہتے آپ اسپیکر چیمبر آ جائے، میں وہاں پہ جو ہے وہ آنے کو تیار ہوں۔ 14 اگست کو جب قومی دن تھا وہاں پہ انہوں نے کہا کہ آئیں میثاق استحکام جو ہے وہ پاکستان کریں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب جو ان کی آخری جو ملاقات سے یعنی وہ لفظ مناسب نہیں ہے، یعنی جو عظما خان صاحبہ ان کو یعنی آج سے 1 مہینہ پہلے، یعنی پہلے 1 مہینہ ملاقات نہیں ہوئی تو اس کے بعد پھر جو کوئی میرا خیال 2 ہفتے پہلے ملی ہیں، اس ملاقات میں بھی انہوں نے جو میسج باہر بھیجا ہے وہ یہی بھیجا ہے کہ اسٹریٹ موومنٹ کرو، اسٹریٹ موومنٹ کرو، کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، کوئی مذاکرات جو ہے وہ نہیں کرے گا، جو کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا، یہی میسج آ کے انہوں نے باہر دیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ٹویٹ ہوا، اس سے اور تلخیاں جو ہے وہ زیادہ بڑھی۔ تو معاملہ یہ کہ یہ دھند جو ہے یہ جس طرف سے ہے یہ اسی طرف کو یہ ختم کرنی پڑے گی۔ رانا صاحب لیکن آپ تو اس سے عمران سے ملاقاتیں بھی کنٹرول کرتے ہیں، پہلے بھی 4-5 ہفتے آپ نے نہیں ملاقات ہونے دی، اب آپ دوبارہ ملاقات نہیں ہونے دی۔ وہ کیوں نہیں ہونے دی؟ وہ اس لیے نہیں ہونے دی کہ یہ جو چیف منسٹر کے پی کے تبدیل ہوئے تھے اس دوران جو ان کی پلاننگ، جو ان کی گفتگو تھی وہ یہ تھی کہ 26 نومبر 2025 جو ہے اسے 26 نومبر 2024 کی یاد میں اس سے زیادہ جو ہے وہ ہم نے پر احتجاج جو ہے وہ بنانا ہے، اور ہم نے ادھر آنا ہے اسلام آباد ڈی چوک میں۔ اور وہ ساری پلاننگ، ساری ٹریننگ، ساری منصوبہ بندی جو ہے وہ خان صاحب نے کرنی تھی اور انہی ملاقاتوں کے ذریعے سے کرنی تھی۔ اس لیے آپ نے ملاقاتیں روک دی؟ جی بالکل۔ پھر اگر ایک جیل میں بیٹھا کوئی حوالاتی ہو یا کنوکٹ ہو، اگر وہ وہاں پہ بیٹھ کے ریاست کے خلاف ایک ایسی پلاننگ کرے گا جس پلاننگ کے نتیجے میں امن و امان کی صورتحال پیدا ہوگی، ملک میں افراتفری ہوگی، انارکی ہوگی، تو قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اس لنک کو جو ہے وہ جاری نہ رہنے دیں۔ پھر تو 8 فروری کو عمران نے دوبارہ احتجاج کرنا ہے، پھر آپ 8 فروری تک دوبارہ ملاقات نہیں، تو پھر کیا ملاقاتیں ہو رہی ہیں؟ پھر نہیں ہوں گی؟ اس کا مطلب نہیں، اس کا مطلب 8 فروری آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ 8 فروری تک تو پھر یہ عمیر نیازی صاحب 8 فروری تک نہ ہی سمجھیں پھر آپ۔ اچھا دیکھیں، بات ہے کہ دیکھیں ہم نے ملاقاتوں کو جو ہے نا ویپنائز کر دیا، حکومت اسے بطور ہتھیار استعمال کر رہی ہے، اور تحریک انصاف کا بھی پرابلم جو ہے نا ایک واضح نظر آ رہا ہے کہ دیکھیں کہ مسئلہ کیا ہے، آبجیکٹیو تحریک انصاف کا کیا ہونا چاہیے کہ عمران خان کو رہائی دلانی ہے، اسیران کو رہائی دلانی ہے، مگر ہم ساری پارٹی اب گھوم پھر کے
پھنس کس نقطے پہ گئے ہیں؟ ملاقات والے نقطے پہ، جو کہ ایک روٹین میٹر ہے، اور اسی کے ارد گرد ہم پھر رہے ہیں۔ اس سے ہمارا تو نقصان ہو ہی رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم براڈر ایشوز پہ فوکس نہیں کر رہے، ساتھ ساتھ حکومت بھی اپنا نقصان کر رہی ہے۔ حکومت سمجھ رہی ہے کہ شاید وہ اس طرح سے عمران خان کی ملاقاتیں بند کر کے وہ کوئی بڑا آبجیکٹیو اچیو کر رہے ہیں، وہ نہیں کر رہے۔ وہ دیکھیں اس نے اپنے ایشوز سے ہٹ کے اسی طرف ساری توجہ رکھی ہوئی ہے۔ عمران خان کو انٹرنیشنلی بھی اسی طرح اٹینشن مل رہی ہے، UN میں بھی عمران خان کا معاملہ، عمران خان کے بارے میں وہ ڈیٹینشن کو بھی لیگل ڈکلیئر کرتے ہیں، وہ عمران خان کو سائیکولوجیکل ٹارچر کے ڈیٹینشن کو مترادف قرار دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں عمران خان کے موقف کو تقویت دے رہی ہیں، حالانکہ ان کی اٹینشن کس طرف ہونی چاہیے تھی کہ جو اس وقت اکنامک کرائسس پاکستان کو درپیش ہے، IMF کی فسکل ٹائٹننگ سے آپ کہیں کہ جی کوئی بیلنس شیٹ اچھی ہو گئی ہے، اس سے معاملات بہتر ہو جائیں گے، تو وہ نہیں۔ عام بندے کا جو مسئلہ ہے وہ روزگار کا ہے۔ وہ IMF کے اعداد و شمار آپ کے سارے وہ خلاف بول رہے ہیں۔ IMF وہ کرپشن پہ بھی وہی 5200 کا ایک بہت بڑا سا فگر سناتا ہے، ان امپلائمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ ساری ان کے دروازے پہ۔ اور سب سے بڑی بات جو اس وقت صورتحال ہے کہ ملک میں مطلب ہونا کیا چاہیے کہ چلے پرائم منسٹر ایک آیا ہے، کیبنٹ ہے، موجود ہونی چاہیے، مگر اس وقت بھی ایک پرائم منسٹر ان ویٹنگ ہے، اور پرائم منسٹر موجودہ پرائم منسٹر کا یہ سٹیٹس ہے کہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرائم منسٹر ٹل فردر آرڈر ہے۔ تو جب اس طرح کی صورتحال ہو تو ٹاکس کس طرح سے چلیں گی؟ بات ہے کہ تھوڑی سی سپیس کریٹ کریں، آپ کو ہر طرف سے سپیس ملے گی۔ محمود خان اچکزئی صاحب نے جو کانفرنس کی اس میں بڑی مناسب باتیں کی، مطلب اگر آپ کی نہیں ہو سکتی، ایک فورم موجود ہے، وہ ایک دوسرے کو تو ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے بھی ایک بنیادی کہ مجھے ایک ملاقات کرنے دیں، مجھے اپنی حد کا تعین ہو جائے کہ میں نے عمران خان سے ملاقات کر لوں گا، مجھے پتہ چل جائے گا میں نے کس حد تک بات کرنی ہے، میں عمران خان کے بہاف پہ کس حد تک کمٹ کر سکتا ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ محمود خان اچکزئی نے اسی کانفرنس کے فورم میں جو سوشل میڈیا کی تلخی ہیں اس کا بھی ذکر کیا، اور انہوں نے اپنی طرف سے ایڈوائز بھی کیا کہ یہ تلخی کم ہونی چاہیے۔ تو آپ سمجھتے ہیں، میں خود اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ محمود خان جیسی فگر ایک عمران خان کو مل لیتی ہے، ان کا اس کے بعد آ کے بات کرنا، جو نیریٹو دینا، وہ کافی بہتر ثابت ہوگا، اور یہ جو دھند کی ہم بات کریں وہ دھند چھٹ بھی سکتی ہے، موسم تبدیل بھی ہو سکتا ہے۔ خیر رانا صاحب، 8 فروری تک ملاقاتوں پہ پابندی بھی رہتی ہے، تو آپ کو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں 8 فروری کو ویسے ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ PTI کا ایک سیاسی جماعت کے طور پہ جو احتجاج کا فیصلہ ہے وہ درست نہیں ہے۔ احتجاج جو ہے وہ ایسے نہیں ہوتے۔ ہم بھی MRD کی موومنٹ سے جو ہے وہ کالج کے زمانے سے ان احتجاجوں کو دیکھ رہے ہیں اور کو تھوڑا بہت سمجھ بوجھ بھی رکھتے ہیں۔ یہ پہیا جام تو ہوتی جب تحریک عروج میں ہوتی ہے، اور یعنی اس کا جو ہے نا وہ پھر ایک کامیابی جو ہے نا اس کے جب اشارے مل رہے ہوتے ہیں تو پھر جا کے پہیا جام ہڑتال کی جاتی ہے۔ یہ شروع وہاں سے کر رہے ہیں تو یہ ایک ٹوٹل فیلئر ہوگا، اور اس فیلئر کے نتیجے میں جو ہے وہ مذاکرات بھی اور گفتگو کا بھی جو ہے وہ مزید جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ رخنہ اندازی ہوگی، اور ان کو نقصان بھی ہوگا، کیونکہ اگر یہ ہاف ہارٹڈلی جو ہے یہ کوشش کریں گے پہیا جام کرنے کی تو وہ جو لوگ کریں گے وہ دھر لیے جائیں گے، اور ان کو وہ تو آپ سارے اٹھا کے لے جائیں گے، وہ تو وہی بات ہے نا۔ وہ کریں، پھر معاملہ یہ ہے کہ لیکن 8 فروری تک پابندی سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ میں تو یہ سمجھنا چاہتا ہوں۔ تو نہیں، تو معاملہ یہ ہے کہ جو انسٹرکشنز، جو اسٹریٹجی عمران خان صاحب نے مہینہ پہلے یا 3 ہفتے پہلے عظمیٰ خان صاحب کے ذریعے سے پہنچائی ہے باہر، وہ آپ سلسلہ توڑنے ہیں، وہ تو اب نہیں پہنچے گی نا، وہ نہیں پہنچے، ورنہ وہاں سے روز آئے گا کہ اب یہ کرو، اب وہ کرو، اور اس میسیج کو جو ہے وہ اس یعنی احتجاج کی تقویت کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا۔ اتنی سمجھ تو خیر ایڈمنسٹریشن کو ہے نا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ہے ان کو جو ہے وہ اگر رہائی ان کا مقصد ہے، یا اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے معاملات کو جو ہے وہ دوسری سمت لے کے جانا ہے، اور آج 2026 کا آغاز ہے، تو میرا خیال ہے کہ انہیں اس بات کے اوپر جو ہے اپنا جو طریقہ کار ہے اس کو ریویو کرنا چاہیے۔ یعنی اس طرح سے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے دباؤ کی بنیاد پہ ہم کسی ادارے کو جو ہے وہ دباؤ میں لا کے کوئی بات منوا سکتے ہیں، تو میرا خیال DGISPR کی جو پریس کانفرنس ہے اس کے بعد یہ غلط فہمی جو ہے یہ دور ہو جانی چاہیے۔ ایک بریک لے لیں جی۔
سوشل میڈیا کے دباؤ کے نتیجے میں صرف انٹرنیٹ کی سپیڈ سلو ہوتی ہے اور اس دباؤ کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. بریک لے لیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. سیاست میں عام طور پر رواداری اور بات چیت یہی وہ بنیاد ہوتی ہے جو آپ کے لیے راستے کھولتی ہے. اگر آپ ہارڈ لائنر ہو جائیں, میں نہ مانو والی تکرار پہ آ جائیں, تو پھر وہ راستے بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب, اگر عمران خان ایک بڑی سیاست کھیلتے ہیں اور نواز شریف سے کال کرتے ہیں, رابطہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت کی بہتری کے لیے, سیاسی ماحول کو اچھا کرنے کے لیے, پارلیمان کی بالادستی کے لیے آئیے بات چیت کرتے ہیں, تو کیا نواز شریف عمران خان سے بات چیت کے لیے تیار ہوں گے؟ دیکھیں, میاں نواز شریف صاحب کیونکہ ہمارے قائد ہیں, لیڈر ہیں, ان کے بہاف پہ اوپر میں کوئی یعنی کوئی حتمی بات تو نہیں کر سکتا, لیکن جہاں تک میں ان کو سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی صورت ہو تو ان کا ہمیشہ جو رویہ ہے وہ بڑا رواداری کا اور بڑا مثبت رویہ ہوتا ہے. یعنی اگر میاں نواز شریف ایک آدمی یا دو آدمی وزیر اعظم ہاؤس کے باہر کھڑے ہو کے 126 دن اسے گالیاں دیں اور اسے کہیں کہ ہم نے آپ کو گریبان سے پکڑ کے جو ہے وہ گھسیٹ کے باہر نکالنا ہے, اور اس کے باوجود وہ تیسرے دن جو ہے وہ ان کو فون کر رہا ہو کہ جی یہ پشاور کا واقعہ ہو گیا ہے تو ہمیں سب کو مل بیٹھنے کی ضرورت ہے, تو آپ تشریف لائیں اور جو ہے وہ میں آپ کو ہوسٹ کر رہا ہوں, تو ہم جو ہے وہ بیٹھتے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس بارے میں جو ہے وہ کنسیڈر اس لیے بھی کرنا چاہیے کہ میاں نواز شریف نے عمران خان صاحب کے بارے میں یعنی شوکت خانم سے لے کے کے پی کے میں اس وقت سرحد تھا, ان کی گورنمنٹ بنانے تک میاں نواز شریف نے ہمیشہ احسان, رواداری اور بیلنس کا معاملہ کیا ہے. جب ان کی کے پی کے میں گورنمنٹ بن رہی تھی اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑا زور لگایا 2013 میں کہ یہ نہ بنائیں, یہ کل کو جو ہے یہ معاملہ خراب ہوگا اور ان کے پاس اکثریت نہیں ہے. ٹھیک ہے ان کے پاس سیٹیں زیادہ ہیں لیکن اکثریت نہیں ہے, لیکن میاں نواز شریف صاحب نے اس کے باوجود جو ہے ان کو موقع دیا. اس کے بعد اب یہ آپ دیکھ لیں کہ پچھلے 10 سال سے ہر وقت یعنی چور کسی کو کہنا, ڈاکو کہنا, یہ کو کم گالی تو نہیں ہے, یہ گالی ہے, اور یہ مسلسل دیے جا رہے ہیں. اور اس کے جواب میں نے حالانکہ ہم یعنی ہر معاملے میں جو ہے وہ قریب ہوتے ہیں, میں نے کبھی ان کو ایسی محفل میں کہ جس میں صرف پارٹی کے لوگ ان کے ساتھ بیٹھے ہوں ان کو برا بلا کہتے میں نے نہیں سنا. عمیر صاحب, سیاست اگر آپ نے کھیلنی ہے تو شاید اس سے بہتر چال ہو نہیں سکتی کہ عمران خان اپنا ایک وفد جو ہے 2-3 سینئر اراکین کو نواز شریف کے ساتھ بھیجیں اور یہی ایجنڈا کہ پارلیمان کی بالادستی, جمہوریت کی بہتری کے لیے بات کریں. تو کیا عمران خان یہ سیاسی چال چلنا چاہیں گے یا نہیں چلنا چاہیں گے؟ اچھا دیکھیں, جس طرح رانا صاحب نے پورا ایک نواز شریف صاحب کے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے بتایا, دیکھیں عمران خان کے بھی سامنے کچھ تلخیاں تو گزری ہیں. دیکھیں عمران خان اس وقت جیل میں ہے, بیگم کو 2 کیسز میں سزا ہو گئی, وہ جیل میں ہے, بھانجا ان کا 10 سال سزا ہے. پوری پارٹی ہائرارکی جو مطلب لیڈ کرنے کی پوزیشن میں تھے وہ آج سزا یافتہ کی فہرست میں, اور باقیوں کو زبردستی پارٹی چھڑا لی گئی. مگر پھر بھی اس کے بعد اندر سے عمران خان کا کیا پیغام آیا کہ میں اپنی ذات کے لیے نہیں کنسیشن کو مانگ رہا, میں اپنی ذات کے لیے نہیں بات کرتا, مگر بات چیت کی کس چیز کے لیے اجازت دی کہ اس ملک پاکستان کی مفاد کے لیے, اس عوام کی بہتری کے لیے جو بات کرنی ہے, جس کارنر سے بات کرنی ہے, وہ مینڈیٹ پورا کلیئرلی دیا ہوا ہے. مگر مسئلہ کیا ہے, دیکھیں ہم یہ بات کر رہے ہیں, ایسے سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کوئی آزادانہ ایکسیس ہمیں عمران خان سے ہے, ہم جا کے عمران خان سے بات کریں گے, یہ تجویز سامنے رکھیں گے اور اس چیز پہ عمل درآمد ہوگا. جب سلیکٹیو نظام چلایا جا رہا ہے, پچھلے 26 نومبر سے سیاسی ملاقاتیں بالکل بند کر دی گئی ہوں, مطلب کسی فریق کو ملنے نہیں دیا گیا, لیڈر آف دی اپوزیشن تک بیچارے جاتے رہے جب تک وہ سزا نہیں ہوئے اور وہ سلسلہ بند ہو گیا. آج مطلب اوپننگ موجود ہے, مطلب رانا صاحب خود اس چیز
کی گارنٹی لے لیں بے شک کہ نہیں کسی کو ملنے دیں. بات ہے محمود خان صاحب کو جانے دیں, مطلب کسی ایک آدھے اور پی ٹی آئی کا کابرین کو ساتھ بطور گواہ کے جانے دیں, مطلب حالات میں بہتری آ سکتی ہے. مگر اس کے لیے انیشیٹو اب حکومت وقت کو لینا پڑے گا. ہماری تو ایکسیس ہی نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں منگل کے دن ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے, مطلب پانی کھا کے ہم نے واپس آنا ہے, اس سے بیونڈ تو اب ہماری ایکسیس ہی نہیں ہے. اوپر سے رانا صاحب 8 فروری کا سنا کے اور مور ثبت کر رہے ہیں کہ ملاقات نہیں ہونی. تو خود ایک کوشش کر لیں. میرے خیال سے اس میں اوور آل ان کی بھی تو بہتری ہوگی, مگر عوام کو جو اس وقت ریلیف کی ضرورت ہے وہ ریلیف کھلنا اسی ڈائلاگ سے ہے. رانا صاحب, ملاقات میں تو ویسے مذائقہ نہیں, آپ 8 فروری کے خوف سے کہ احتجاج ہو رہا ہے ان کی ملاقاتوں کو روک رہے ہیں, لیکن جو ان کے ایسے ایلیمنٹس ہیں پی ٹی آئی کے اندر جو مفاہمانہ رویہ رکھتے ہیں, اسد قیصر ہیں, بیرسٹر گوہر ہیں, علی ظفر ہیں, آپ ان 3-4 کو جانیں. بالکل, یہ نام جو آپ نے لیے ہیں ان میں عمیر نیازی صاحب بھی شامل ہیں, اور جو کوٹ لکھپت میں لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی جو ہے وہ اس میں شامل ہیں. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ مفاہمانہ کہنا چاہیے, بلکہ یہ پولیٹیکل سوچ ہے, یعنی پولیٹکس ہے ہی, یہ جمہوریت ہے یہ. لیکن معاملہ یہ ہے کہ دوسری طرف ایسی کوئی چیز جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی. دوسری طرف جو لوگ ہیں وہ جو میسیج لے کے آتے ہیں, اور جو عمران خان صاحب کی سوچ ہے وہ بالکل 180 ڈگری جو ہے نا وہ دوسری سائڈ پہ ہے. وہ جو اب دیکھیں نا, جو اپنا سہیل افریدی صاحب جو پنجاب گئے ہیں, یا وہ جو گفتگو جلسوں میں کر رہے ہیں, وہ تو اسٹریٹ موومنٹ کی بات کر رہے ہیں. لیکن گورنمنٹ کو کم از کم ویلکمنگ رویہ رکھنا چاہیے. نہیں, عمران خان صاحب بھی جو ہے وہ اسٹریٹ موومنٹ کی بات کر رہے ہیں. آپ اسٹریٹ گورنمنٹ سے ان کی اسٹریٹ موومنٹ سے خوف زدہ نہیں, خوف زدہ نہیں ہے, لگ رہا ہے. لیکن نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ دباؤ کا شکار نہیں رہتے ہیں. پنجاب حکومت کے ریئیکشن سے بھی یہی لگا ہے کہ دباؤ کا شکار. دیکھیں, معاملہ یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ ایک آدمی اعلان کرتا ہے کہ جی میں فلاں تاریخ کو فلاں جگہ پہ جو جلسہ کروں گا, دھرنا کروں گا, جلوس کروں گا, تو انتظامیہ نے اس کے متعلق بھلے وہ کر سکے نہ کر سکے یہ تو اس دن پتہ چلے گا, لیکن اس سے پہلے جو میز ایڈمنسٹریٹو میز ہیں وہ تو لینے ہوتے ہیں. آپ نے ان کے سارے بندے اٹھا لینے جو ابھی ریسنٹ پاس کی جتنی ایگزامپلز ہیں, وہ کوئی پروٹیسٹ موومنٹ 8 فروری کو نہیں چل سکے گی. نہیں, جو بندے اس بارے میں ہل جل کریں گے ان کو اٹھائیں گے. جو اگر کوئی آرام سے رہے گا تو اس کو نہیں اٹھایا جائے گا. تو جو ایکٹیو ہوگا آپ اس کو. اب آپ دیکھیں سہیل افریدی صاحب گئے ہیں, یہ دیکھ رہے تو یہی گئے تھے نا کہ کیا صورتحال ہے وہاں پہ. بالکل کوئی ایسا کوئی اندیہ ہی نہیں ہے کہ پنجاب میں کوئی پہیا جام ہڑتال سے متعلق سہیل افریدی صاحب گئے ہیں. جتنے لوگ ان کو ویلکم کرنے آئے ہیں, جو وہاں پہ صورتحال تھی, اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ پہیا جام جو ہے پنجاب میں کیسی ہوگی. رانا صاحب, لیکن جو پہیا جام آپ نے عمران خان کا کیا ہوا ہے, اس سے تو مجھے لگتا یہ ہے کہ 2026 ان کا جیل میں گزرے گا. بہرحال وہ تو معاملہ عدالتوں میں ہے. عدالتوں میں یہ صرف عدالتی فیصلہ نہیں ہے, سیاسی معاملہ ہے نا. جیسے نواز شریف کا کیس صرف عدالتی نہیں تھا, سیاسی معاملہ تھا. عمران کا بھی یہی معاملہ ہے. تو 2026 عمران کا جیل میں گزرے گا یا باہر نکلے گا, راستہ ہے؟ یہ تو عمران خان صاحب کے اوپر, اور جو ٹیم ان کے لیے جو ہے وہ ان کا کیس لڑ رہی ہے, یہ تو اس کے اوپر منحصر ہے. اب دیکھیں نا, ایک طرف سیاسی نرمی عمیر نیازی صاحب بھی کہہ رہے ہیں, دوسرے لوگ بھی کہہ رہے ہیں, اور دوسری طرف یعنی ایک طرف ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جی محمود خان اچکزئی صاحب جو ہے نا وہ یہ چاہتے ہیں وہ یہ اپنا مینڈیٹ لیں گے, یہ کریں گے. دوسری طرف راجہ سلمان اکرم صاحب فرما رہے تھے کہ جی محمود اچکزئی صاحب سے بات ہو گئی ہے, وہ بالکل کلیئر ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ایک ڈاکو جو ہے وہ گھر میں ڈاکہ ڈالے اور سامان آپ کا لوٹ لے, اس کے بعد کہے میرے ساتھ مذاکرات کرو, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جی, کیسے مذاکرات ہے؟ عمران کے لیے یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ یعنی بین ہی چل رہی ہیں. عمران کے لیے سیاسی نرمی پیدا ہو سکتی ہے 2026 میں, یا جیل میں رہیں گے؟ دیکھیں, اس بارے میں کوئی حتمی بات تو نہیں کی جا سکتی, لیکن ایک ان کا جو عمل ہے اس عمل کا نتیجہ انہوں نے جو پریس کانفرنس تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی, اس میں انہوں نے دیکھا بھی ہے. وہ ٹویٹ کا معاملہ یہ ہے کہ انہیں مسلح افواج کے ادارے اور اس کے سربراہوں کے خلاف جو سوشل میڈیا میں انہوں نے جو مہم چلائی ہوئی ہے, اور جس طرح اس میں بلو دی بیلٹ جو ہے وہ سارا مواد جو ہے وہ کیا جا رہا ہے, اس سے کوئی ان کو فائدہ نہیں ہوگا.
کسی نے دباؤ میں نہیں آنا، لیکن اس کے اثرات جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے ڈیمیجنگ ہوں گے. وہ تو ڈیمیجنگ بھگت رہے ہیں نا، ابھی جو کچھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ وہ تو بھگت رہے ہیں، لیکن نہیں، لیکن ابھی تو اس کام کو بڑھا رہے ہیں، یہ ابھی تو اسکیل اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن میرا سوال برقرار ہے کہ کیا عمران کے لیے سیاسی نرمی کی گنجائش ہے یا 2026 جیل میں گزرے گا؟ میرا خیال ہے کہ اگر یہ دھند جو ہے نا، میں نے عزیز صاحب نے اس کو دھند کا لفظ دیا ہے، اس دھند کو اگر یہ ہٹا دیں تو شاید پھر کوئی راستہ جو ہے نا وہ پھر نظر آنے لگے. اسٹیبلشمنٹ پہ اٹیک کرنا بند کر دیں تو پھر راستہ نکل سکتا ہے. اسٹیبلشمنٹ تو خیر بہت ایک لمبا کنسیپٹ بن جاتا ہے نا. کم از کم ان شہداء کے متعلق، اس ادارے کے متعلق جو نہ صرف اس نے دفاع کا ذمہ دار ہے، اس نے دفاع کر کے دکھایا ہے اور لوگوں میں بڑی اچھی فیلنگ ہے. ہر روز جو ہے وہ، ابھی یہ 2 دن پہلے میجر عدیل جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، ہر دوسرے دن ہر تیسرے دن جو ہے وہ شہادتیں ہو رہی ہیں. تو اس کے آپ جو ہے وہ جواب میں یا اس کے برعکس آپ اس قسم کی ٹرولنگ جو ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ، تو وہ بڑا شہداء کو تو سلام کرنا چاہیے، جو پاکستان کے لیے وہ فوج کا ہو، پولیس کا ہو، کوئی سول کا ہو، پاکستان کے لیے جو قربانی دیتا ہے ان کو سلام ہے ہمارا. اس کے اوپر کوئی بدزبانی نہیں ہونی چاہیے، گنجائش ہی نہیں ہے اس کی. عمران کا ٹویٹر کا بھی کیس چل رہا ہے. آپ کے ایک ٹویٹ کے اوپر وہ پریس کانفرنس کا بھی آپ نے ذکر کیا نا کہ وہ ٹویٹ آئی تھی تو اس کے اوپر وہ پریس کانفرنس کرنی پڑی. عمران کا ٹویٹر کا کیس چل رہا ہے، ٹویٹر بند کرنا چاہے گی سرکار؟ دیکھیں جی، اب اگر یعنی یہ جو بھی یہ مہم جوئی ہو رہی ہے اور عرصے سے ہو رہی ہے اور اس کو یہ اسکیل اپ کر کے سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے کوئی دباؤ ہوگا، دباؤ تو ہوگا نہیں. تو اس کو جو ہے وہ بند کرنے کے لیے وہ جو بھی ایڈمنسٹریٹو میئرز لیے جا سکتے ہیں وہ ریاست کو لینے چاہیے. آپ اس کے حامی ہیں؟ جی بالکل. بیرسٹر عمیر نیازی صاحب، جب آپ نے بات چیت کا دروازہ کھولنا ہو تو دباؤ برقرار رکھنے کے لیے سیاسی جماعتیں ساتھ اپنا بیانیہ لے کے چلتی ہیں، پروٹیسٹ بھی کرتی ہیں، لیکن ساتھ وہ بات چیت کے لیے بھی آگے بڑھ جاتی ہیں. آپ کا یہ والا ایلیمنٹ جو ہے نا، یہ مسنگ رہ جاتا ہے. آپ کی جماعت کو لیڈ لینی پڑے گی. صرف سارا کچھ اچکزئی صاحب کے کندھوں پہ رکھ کے کریں گے تو وہ پی ٹی آئی نہیں ہے. آپ پی ٹی آئی ہیں تو پی ٹی آئی کو اپنی ٹیم آگے بڑھانی پڑے گی. نہیں، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر دیکھیں محمود خان اچکزئی اس الائنس میں اکیلے نہیں ہیں، اس الائنس میں ہم بھی بیٹھے ہیں. مگر خان صاحب نے کیونکہ اب انہیں لیڈر آف دی اپوزیشن بھی نامنیٹ کیا ہے، جو کہ حکومت وقت ابھی اس میں نہیں وہ ہونے دے رہی. اسپیکر صاحب بے بس نظر آ رہے ہیں، چیئرمین سینٹ بھی اسی طرح بے بس نظر آ رہے ہیں. مگر دیکھیں جو بات مذاکرات کی آ کے پھنس رہی ہے نا، چھوٹے چھوٹے سٹیپس بھی تو باہر نہیں لیے جا رہے. یہ چھوٹے سٹیپس تو کم از کم لیے جا سکتے ہیں. دیکھیں بارش کا قطرہ کسی نے تو بننا ہے، جو دھن چٹنی ہے بارش ہوگی تو چٹے گی. مگر ہے کہ جب ایک پوزیشن اتنی ہارڈ پوزیشن لے لیں، ہمیں تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہارڈ پوزیشن لی ہے، کیا گورنمنٹ نے نہیں لی ہوئی؟ مطلب ایک صفحے کا نوٹیفیکیشن ہونا ہے مگر وہ نہیں کر رہے. مطلب اس میں بھی اگر انا آڑے آ جائے پارلیمنٹری فنکشننگ میں، امینڈمنٹ 27ویں ترمیم ہوئی بغیر لیڈر آف دی اپوزیشن دونوں ہاؤسز کے نامینیشن کے بغیر، تو خود آپ دیکھ لیں کہ ہم کھڑے کدھر ہیں. ہم کتنے ایز اے سیاستدان، ایز اے ہاؤس ہم سارے بے بس ہیں، ہم کوشش ہی نہیں کر رہے. دیکھیں مشورہ تو دیوار سے ہو سکتا ہے مگر مذاکرات دیوار کے ساتھ نہیں ہو سکتے. کم از کم ہم آپس میں بیٹھ کے کم از کم دیوار کو سر مارنا تو چھوڑ دیں. یہ چھوٹے چھوٹے قدم تو اٹھا لیں. یہ قدم اٹھائیں گے خود ماحول بن جائے گا. رانا اسماعیل صاحب بالکل اینڈ پہ آ گئے ہیں. کوئی آپ کا پی ٹی آئی کا مشورہ؟ دیکھیں ملک صاحب، بات یہ ہے کہ یہ بڑی ایویڈنٹ ہے. دیکھیں اگر ہماری طرف سے یا پیپلز پارٹی کی طرف سے زرداری صاحب ہوں یا پی ایم ایل این کی طرف سے میاں نواز شریف صاحب ہوں، وہ یہ کہیں اور ان کا یہ بڑا واضح موقف ہو کہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے، تو کیا پرائم منسٹر جو ہے وہ آفر کر سکتے ہیں؟ میں یہاں پہ بیٹھ کے بات کر سکتا ہوں. معاملہ یہ ہے کہ جب تک اس لیول پہ کوئی پازیٹیوٹی پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک یہ بات آگے نہیں بڑھ سکتی. عمران خان صاحب جو ہیں، میں آپ کو پورے یقین سے کہتا ہوں کہ یہ جتنی ٹرولنگ، یہ جو سارا ہو رہا ہے، ان کی پوری اس کے پیچھے بیکنگ ہے. اور وہ آج تک تو ان کا ایک ہی پیغام ہے کہ جو مذاکرات کی بات کر رہے ہیں یہ بالکل غلط ہیں، یہ ہم میں سے نہیں ہے. آپ نے اسٹریٹ موومنٹ کی طرف جو ہے وہ جانا ہے اور یہ ٹرولنگ اور یہ جو آپ کر رہے ہیں جاری رکھیں. سر لیکن ایک عمران خان جو پچھلے 6-7 ہفتوں میں صرف ایک ملاقات اپنی بہن سے کر پایا، وہ اپنے سوشل میڈیا ٹیمز کو کیسے اس ایک ملاقات میں بھی تو کوئی پازیٹیوٹی ہو سکتی تھی نا؟ نہیں ہوئی.
अनफॉर्चुनेट है, बिल्कुल लेकिन नहीं। वो अंदर से बैठ के अपनी सोशल मीडिया टीम को कैसे मैनेज करते हैं? नहीं, वो देखे ट्वीट हुआ है उसी दिन ट्वीट हुआ है और उस ट्वीट ने लाइन सेट की है। इस और उसी शाम को देखें, ये इतना भी नहीं करते कि भाई आपने ये वहाँ पे जो है वो कमिटमेंट की है और उसके बाद मुलाकात हुई है तो आप चलें ये सारा कुछ अगले दिन ही कर लें, उसी शाम को। और बाकायदा जो हमारी इतला है कि इमरान खान साहब ने उज़मा खान साहबा से कहा कि तुमने ये बातें बाहर जाके करनी है और नाम लेके करनी है, ये बाकायदा यानी बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल करके कि नाम लेके करनी है। तो उसी का नतीजा है फिर नेगेटिव जो फॉलो आउट आया। राना सनाउल्लाह खान और मैं दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।